بھوتی اسپتال مکمل طویل کہانی۔ اسلام آباد کے مضافات میں ایک اسپتال واقع تھا جسے لوگ کبھی شفا کا مرکز کہتے تھے۔ جدید مشینیں، ماہر ڈاکٹر اور بڑے بڑے وارڈ، لوگ دور دور سے علاج کے لیے آتے تھے۔ لیکن ایک رات ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے اس اسپتال کو ویران کر دیا۔ پراسرار حادثہ، یہ 1995 کی بات ہے۔ اسپتال کے ایک بڑے وارڈ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ عملہ اور مریض چیخ اٹھے۔ بجلی جا چکی تھی، دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ کئی لوگ زندہ جل گئے، کچھ دم گھٹنے سے مر گئے۔ لیکن سب سے خوفناک یہ ہوا کہ اسپتال کے بیسمنٹ میں موجود مردہ خانہ مورگ میں لاشوں کے ساتھ کام کرنے والے 2 ملازمین بھی وہیں پھنس گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ جلنے سے پہلے چیخ چیخ کر بدعائیں دیتے رہے۔ یہ جگہ کبھی سکون نہیں دیکھے گی، یہاں آنے والا ہر شخص اسی آگ میں جلے گا۔ اس دن کے بعد اسپتال بند کر دیا گیا۔ 4 دوستوں کا ایڈونچر۔ وقت گزرتا گیا۔ کئی سال بعد زین، بلال، سمیع اور فہد، یہ 4 دوست رات کو وہاں جانے کا پلان بناتے ہیں۔ وہم اور خوف کو توڑنے کے شوق میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسپتال کے اندر پوری رات گزاریں گے۔ بلال نے ہنستے ہوئے کہا، یار، ہم ریکارڈ کریں گے، صبح کو ویڈیو یوٹیوب پر ڈالیں گے، پورے شہر میں مشہور ہو جائیں گے۔ انہوں نے موبائل فونز، ٹارچز اور ایک چھوٹا سا کیمرہ لیا اور آدھی رات کو اسپتال کے ٹوٹے پھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ اسپتال کی ہولناک خاموشی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی، بوجھل ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ ہر طرف اندھیرا، دیواروں پر پرانی خون کی لکیریں، اور ٹوٹی کھڑکیوں سے چمگادڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اچانک ایک پرانی ویل چیئر خود بخود حرکت کرنے لگی اور دیوار سے زور سے ٹکرا گئی۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کسی نے دھکا دیا ہوگا، فہد نے کہا، مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ آپریشن تھیٹر کا منظر۔ وہ آپریشن تھیٹر میں پہنچے۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے جسم سے خون خشک ہو گیا۔ میز پر پرانے سرجیکل آلات خون سے بھرے پڑے تھے جیسے کسی نے ابھی ابھی آپریشن کیا ہو۔ ایک کونے میں بیڈ پر کسی کے بیٹھنے کا واضح نشان موجود تھا، حالانکہ بیڈ خالی تھا۔ اچانک لائٹ جھپکنے لگی۔ لمحہ بھر کے لیے سب نے دیکھا کہ بیڈ پر ایک مریض لیٹا ہوا ہے، جس کے منہ پر آکسیجن ماسک اور جسم پر جلنے کے نشانات تھے۔ یہ سب کیمرے پر ریکارڈ ہو رہا ہے نا؟ سمیع نے کانپتے ہوئے کہا۔ نرس کا سایہ۔ وہ وہاں سے بھاگ کر دوسرے حصے کی طرف گئے۔ اچانک ایک نرس کا سایہ نظر آیا، ہاتھ میں انجیکشن پکڑے وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آدھا جلا ہوا تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زین نے ٹارچا اس کے چہرے پر ڈالی تو سایہ غائب ہو گیا۔ مگر اگلے لمحے سمیع نے چیخ ماری، میری گردن! کسی نے سوئی چبھوئی ہے۔ اس کی گردن پر واقعی ایک انجیکشن کا نشان ابھر آیا تھا۔ بیسمنٹ کی دہشت۔ چاروں نے فیصلہ کیا کہ اب فوراً باہر نکلیں، لیکن جانے انجانے ان کے قدم اسپتال کے بیسمنٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی ایک بدبو نے ان کا دم گھونٹ دیا۔ وہ مردہ خانہ تھا۔ پرانے لوہے کے ڈبے بند پڑے تھے، مگر سب سے بھیانک یہ تھا کہ ایک دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کے ناخن مارنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تو جیسے کوئی اندر زندہ ہے، بلال نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ اچانک وہ دروازہ زور سے کھل گیا اور ایک جلا ہوا ملازم، جس کی آنکھیں سفید اور جسم کوئلے کی طرح کالی ہو چکی تھی، باہر نکلا۔ اس نے دھیمی، بھاری آواز میں کہا، ہم مر گئے تھے، مگر یہ جگہ ہمیں چھوڑنے نہیں دیتی۔ فرار اور نشان۔ چاروں دوست جان بچا کر اوپر کی طرف بھاگے۔ کوریڈورز میں چیخوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ کبھی مریضوں کی کراہیں، کبھی ڈاکٹروں کے بھاگنے کی آوازیں۔ بالآخر وہ گیٹ سے باہر نکلے۔ سب سانس پھولا ہوا، پسینے سے بھیگے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔
لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ فہد کے ہاتھ پر انجیکشن کا نشان گہرا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کچھ انجیکٹ کیا ہو۔ اس کے بعد سے وہ بیمار رہنے لگا اور رات کو عجیب خواب دیکھتا۔ خواب میں وہی اسپتال، وہی نرس اور وہی جلتے ہوئے لوگ نظر آتے۔ مقامی لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس اسپتال کے اندر روحیں قید ہیں۔ جو ایک بار وہاں جاتا ہے، وہ اپنی زندگی بھر اس دہشت سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ فہد کی حالت۔ اسپتال سے واپس آنے کے بعد فہد کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش میں آتا تو ایک ہی جملہ دہراتا، وہ نرس مجھے بللا رہی ہے، وہ مجھے اپنے پاس لے جانا چاہتی ہے۔ زین، بلال اور سمی بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شروع میں انہوں نے سمجھا کہ یہ سب فہد کے وہم ہیں، لیکن جلد ہی سب کو احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ رات کو جب فہد سوتا تو اس کے کمرے سے انجیکشن کی سوئیوا کی آواز آتی۔ کبھی کبھی وہ نیند میں زور سے چیخ اٹھتا اور اس کے ہاتھ پر مزید سرخ نشانات ابھر آتے، جیسے کوئی بار بار انجیکشن لگا رہا ہو۔ دوسرا ایڈونچر۔ زین نے ایک دن کہا، یہ سب اسی اسپتال کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ کوئی راز ہے جو وہاں چھپا ہے، جب تک وہ نہیں کھلے گا، فہد آزاد نہیں ہوگا۔ بالآخر تینوں دوست، زین، بلال اور سمی، فہد کو ساتھ لے کر دوبارہ رات کے وقت اسپتال کی طرف نکل پڑے۔ واپسی اسپتال میں۔ رات 2 بجے وہ ٹارچز اور کیمرے لیے اسپتال کے گیٹ پر پہنچے۔ اس بار فہد خود بخود آگے بڑھنے لگا جیسے کوئی اسے اندر کھینچ رہا ہو۔ اسپتال کے اندر جاتے ہی عجیب مناظر شروع ہو گئے۔ کوریڈور کی دیواروں پر خون سے لکھا تھا، یہاں واپس کیوں آئے؟ سمی کے ہاتھ سے ٹارچا گر گئی، اور اندھیرے میں سب کو لگا جیسے کئی لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ دھندلے سائے، جو مریضوں اور نرسوں جیسے دکھائی دیتے تھے، ہر طرف گھوم رہے تھے۔ قدیم وارڈ کا کمرہ۔ وہ ایک پرانے وارڈ میں پہنچے۔ وہاں ایک بڑی فائل الماری میں بند تھی۔ زین نے ہمت کر کے الماری کھولی۔ اندر اسپتال کے ریکارڈ موجود تھے۔ ایک پرانی فائل میں درج تھا، آگ لگنے کے دن 20 مریض زندہ جل گئے، مگر ایک نرس، جس کا نام سائمہ تھا، آگ میں جلتے جلتے بھی زندہ رہی اور مدد کے لیے چیختی رہی۔ لیکن ڈاکٹر اور عملہ بھاگ گئے اور اسے اکیلا مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس کی موت اسپتال کی بددعا بن گئی۔ یہ پڑھتے ہی فہد نے چیخ مار دی اور اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس نے عجیب آواز میں کہا، وہ مجھے اپنے ساتھ چاہتی ہے، میں اس کا انتخاب ہوں۔ مردہ خانہ، موگ کا راز۔ چاروں دوست اب بیسمنٹ کی طرف گئے، جہاں مردہ خانہ تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک لوہے کا دروازہ آہستہ آہستہ خود کھل رہا ہے۔ اندر سائمہ نرس کی جلی ہوئی لاش رکھی تھی، لیکن اچانک وہ لاش حرکت کرنے لگی۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے سب کو دیکھا اور کہا، تم لوگ بھاگ سکتے ہو، مگر یہ فہد میرا ہے۔ اس کی رگوں میں وہی زہر ہے جو میری موت کا انتقام لے گا۔ بلال نے ہمت کر کے فہد کو کھینچنے کی کوشش کی، مگر فہد کا جسم اتنا بھاری ہو گیا تھا جیسے وہ زمین سے چپک گیا ہو۔ انتقام کا آغاز۔ سائمہ کی روح نے اپنی ہاتھ میں انجیکشن لیا اور فہد کے دل میں گھونپ دیا۔ فوراً ہی فہد کے جسم میں جھٹکے لگنے لگے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ سفید اور بدن پر جلنے کے نشانات۔ زین اور سمی چیخ اٹھے، فہد واپس آؤ، یہ تم نہیں ہو۔ لیکن فہد کی آواز اب انسانی نہ تھی۔ وہ دھیمی، گونجدار آواز میں بولا، میں فہد نہیں، میں سائمہ ہوں، اب یہ جسم میرا ہے۔ انجام، کھلا انجام۔ بلال اور زین بمشکل فہد کو چھوڑ کر اسپتال سے بھاگ نکلے، لیکن سمی وہیں رہ گیا۔ آخری بار انہوں نے دیکھا کہ سمی فہد کے جسم سے لپٹ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سے زین اور بلال نے کبھی فہد یا سمی کو نہیں دیکھا۔
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی اسپتال کی کھڑکیوں میں ایک نرس اور 2 مرد نوجوان کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی خالی آنکھوں سے گھورتے ہیں۔ یہ اسپتال آج بھی ویران ہے۔ مقامی لوگ رات کو اس کے قریب سے نہیں گزرتے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ فہد کی روح سائمہ نرس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی، اور سمی بھی اسی اندھیرے میں کھو گیا۔